اب بھی اندازاً آدھا ہی سفر طے ہوا تھا کہ اندھیرے سے اچانک نمودار ہو کر دو بوٹس نے ہم پر فیر کھول دیا۔ ڈالروں والے سوٹ کیس ہماری بوٹ میں نہیں تھے۔ حملہ کرنے والوں کو خیال میں اسی بوٹ میں تھے جس پر ہم سوار تھے۔ ہماری دو بوٹ سے روشنی کے راؤنڈ فائر ہوئے۔ جو ہی دونوں حملہ آور بوٹس پوری طرح دکھائی دی، ہماری روشنی کے راؤنڈ فائر کرنے والی دونوں بوٹس تیزی سے حملہ آور بوٹس کی طرف بڑھی اور ان پر خود کار ہتھیاروں سے مسلسل فائر کرنے لگی۔ حملہ والوں کے لیے یہ کاؤنٹر اٹیک خلاف توقع تھا۔ راؤنڈ کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ ہماری بوٹس کے آدمی کھڑے ہو کر ان پر فائر کر رہے تھے اور حملہ آور بوٹ میں چھپ کر۔ ہمارے محافظ مہر نشاچی تھے اور بے خوف بھی۔ حملہ آور دونوں بوٹس میں سے تین آدمیوں کو میں نے چیخ کر کھڑے ہوتے اور سمندر میں گرتے دیکھا۔ حملہ آوروں کے لیے یہی نقصان بہت کافی تھا۔ دونوں بوٹس تیزی سے گھومی اور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ ہماری بوٹ سے بھی فائر رک گیا اور ہم نے بھی اسی سے عافیت دیکھی کہ خاموشی سے بقیہ سفر طے کریں، کیونکہ فائر کی آواز سے کوسٹ گارڈ والے بھی چونک سکتے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہم بخیر و عافیت کرابی کے سیل پر پہنچ گئے۔ گاڑیاں ہماری منتظر تھیں۔ سوٹ کیس گاڑیوں میں منتقل کیے گئے۔ کرابی والے گھر پہنچ کر سوٹ کیس محفوظ کر لیے گئے اور عمر نے چین کا سانس لیا۔ اس نے اب بذریعہ سڑک پھوکٹ جانے کا پروگرام بنایا جہاں ہم نے رات بسر کرنی تھی اور اگلے روز واپس جانا تھا۔ چلنے سے پہلے میں نے عمر کو کہا کہ میرے خیال میں ہم پر حملہ محض اتفاقیہ نہیں بلکہ یہ پلانڈ حملہ تھا اور اس کا کوئی آدمی مخبر تھا جس نے حملہ واروں کو اطلاع بھیجی ہے۔ میں نے کہا کہ کسی کو علم نہیں تھا کہ سودا طے ہوتا ہے یا نہیں اور کس وقت مال بوٹس پر لوڈ کرنا ہے۔ مال لے جاتے ہوئے بوٹس پر اسی لیے حملہ نہیں کیا گیا کیونکہ اتنی بھاری مقدار کا غائب کرنا آسان نہیں، جبکہ ڈالروں کے سوٹ کیس نسبتاً زیادہ آسانی سے چھپائے جا سکتے ہیں۔ ہماری واپسی کا بھی کسی کو علم نہ تھا کہ کب ہوگی۔ مخبری یقیناً بوٹس میں مال لوڈ کرنے کے بعد ہوئی ہے۔ عمر نے میری بات توجہ سے سنی اور ایک ایک کر کے گھر کے تمام مکینوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ مال لوڈ کرنے کے بعد کون سیل سے گھر کے بجائے اور کیا ہے۔ صاحب نے کہا کہ صرف سپورن پیٹ میں درد کی دوا لینے کے آدھے گھنٹے کے لیے باہر گیا تھا، ورنہ سب اکٹھے گھر واپس آئے تھے اور کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ گاڑیوں کے ڈرائیور بھی تمام وقت اپنی گاڑیوں میں گھر کے سامنے یا سیل پر موجود رہے۔ سپورا سے پوچھا گیا تو اس نے دوا لینے والی کہانی سنائی۔ میں نے اس سے انگریزی میں پوچھا کہ تم کمس سے دوا لینے سے پہلے جس سے ملے تھے وہ کون تھا؟ میں نے تو یہ سوال یوں ہی داغ دیا تھا، لیکن سپورٹ گھبرا گیا اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں لڑکھڑاتی زبان میں بولا، وہ تو ایک دوست تھا جو سارے راہ مل گیا اور تم اس کے ساتھ کہاں گئے تھے ہمیں سب علم ہے۔ یہ سن کر سپورے کی حالت گفتہ با ہو گئی۔ وہ مسلسل تھوک نگر رہا تھا، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے اور زبان ساتھ دینے سے قاصر تھی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، بتاتا ہوں، اور یکبار کی جیب سے پستول نکال لیا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس کے پسٹل نکالنے سے پہلے ہی میرا ہاتھ جیکٹ کی جیب میں جا چکا تھا جس میں کلک ہوا پسٹل تھا۔ میں نے جیب کے اندر ہی سے اس کا نشانہ باندھتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کے سینے میں لگی، وہ اچھل کر پیچھے گرا اور ڈھیر ہو گیا۔ عمر کو چند لمحے سمجھ ہی نہیں کہ فائر کہاں سے ہوا ہے۔ جب میں نے کھڑے ہوئے پسٹل باہر نکالا اور اس کی ناک پھونک کر صاف کی تو عمر کے پلے پڑا۔ ونڈرفل کہتے عمر نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ اس کے ساتھی بھی حیران اور سرہمیشت مجھے دیکھ رہے تھے۔ سپورا کے پسٹل نکالنے کی وجہ اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہ تھی۔ وہ غداری کے مرتکب ہوا ہے اور اس میں گولی، اور اگر میں اسے گولی نہ مارتا تو اس کا نشانہ میں یا عمر ہوتا۔ عمر نے تھائی زبان میں محافظوں کو کچھ کہا جو اس کی لاش اٹھا کر باہر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ نہ جانتے ہوئے بھی مجھے یقین تھا کہ محافظ سپورن کی لاش کو سمندر میں پھینکنے لے گئے۔ خونی شارک انسانی جسم کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہیں اور پھوکٹ کا سمندر ان سے بھرا ہوا ہے۔ اگلے روز 10 بجے ہمارا واپسی کا سفر شروع ہوا اور شام ڈھلتے ہم ملیشیا میں عمر کے کوٹا باروں والے گھر پہنچ گئے۔ گھر کے ملازموں نے ڈالروں والے اور ہمارے ذاتی سوٹ کیس اٹھائے۔ رات کو سوتے وقت میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے میرے ہاتھوں سے ابھی کتنے اور خون ہونے ہیں۔ بمبئی سے انسانی زندگی سے کھیلنے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ کھٹمنڈو میں شدت پکڑ گیا اور پھر سپورن میری گولی سے مرا۔ بمبئی اور کھٹمنڈو میں میرے ہاتھوں سے سی بی آئی کے افسر، گھر کی ملازمہ اور اس کا شہر ہلاک ہوئے۔ کھٹمنڈو میں مکتی ہنی کے 14 ایجنٹ میرے ہاتھوں مارے گئے۔ آج پھر ایک انسانی زندگی کا میرے ہاتھوں خاتمہ ہوا۔ اگرچہ مجھے ان سب کو ہلاک کرنے پر کبھی ندامت یا ضمیر پر بوجھ محسوس نہیں ہوا، لیکن ایک خلش آج بھی بے چین کرتی ہے کہ میرے ہاتھوں آج تک کل 21 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے سوائے سپورن کے کسی نے مجھ پر اسلحہ نہیں تانا تھا۔
سپورن کے سوا ہلاک ہونے والے 20 افراد میرے وطن کے اور میرے دشمن تھے۔ اگر میں انہیں ہلاک نہ کرتا تو یقیناً وہ یا تو مجھے ہلاک کر دیتے یا میرے وطن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے، لیکن اگر کا لفظ مجھے پریشان کر دیتا تھا۔ آخر کس قانون کے تحت میں نے ان لوگوں کو زندگی کی ختم کر دی؟ کیا اگر یا دوسرے معنی میں مکمل شک کو مجھے کسی کی زندگی کا فیصلہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ آخر ان لوگوں کے بھی تو والدین، بیوی، بچے اور بہن بھائی ہوں گے۔ ایک انسان کو مرنے کا مطلب ہے کہ والدین کے بڑھاپے کا سہارا چھیننا، بچوں کو یتیم کرنا اور بیوی کو بیوہ کرنا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے والا امریکی پائلٹ لاکھوں انسانی زندگیاں ختم کرنے کا بوجھ آخرکار سہ نہ سکا اور پاگل ہو کر مر گیا۔ پاگل پن کے دوران اور مرتے وقت بھی اس کی زبان پر یوں ہی فقرہ تھا کہ one who kills a man he kills a whole world, do not know how many worlds I have killed۔ جو ایک انسان کو ہلاک کرتا ہے وہ ایک دنیا کو ہلاک کر دیتا ہے۔ نہ جانے میں نے کتنی دنیا میں ہلاک کی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ میرے ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی کتنی دنیایں ہلاک ہو چکی ہیں۔ میں اس خونی ہولی سے تنگ آ چکا ہوں۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ حت علم کر کسی کو قتل کرنے سے گریز کروں گا، لیکن میرے اس فیصلے پر تقدیر مسکراتی۔ ابھی بھی میرے ہاتھوں اتنی ہلاکتیں ہونی تھی، اتنا خون بہنا تھا جس کے سامنے ماضی کا خون محض چند قطرے دکھائی دیتا تھا۔ بہرحال سونے سے پہلے میں نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ صبح میں عمر سے اپنے اصلی مقصد یعنی بنگلہ دیش میں چٹاگانگ کے پہاڑی علاقوں رانگا ماٹھی جانے کے لیے گائیڈ اور سامان اٹھانے والے مزدوروں کا فوری انتظام کرنے کا آخری بار کہوں گا۔ اگر اس نے لے تو لال کیا تو مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے اور کوئی دوسرا ذریعہ